پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے حلال حلال حلال، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، حرام، یہ نہیں حلال۔ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے۔ مکمل دینداری بنتے جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ مکمل دین بنتا۔ آخر جس نے ان چار شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی؟ کہ فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر۔ قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، کاروبار کیا، نوکری کی، تجارت کی، زراعت کی، کوئی بھی ریڑی لگائی، شابہ لگایا، سائیکل پہ منیاری بیچی، جو بھی کیا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال راستے سے، سعین علی اہلہ، ابھی کیوں کماتے ہو؟ کہ جو بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے۔ تعطفا علی جارہ، کیوں کماتے ہو؟ کہ جی کوئی اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں۔ استعفافا عن المسئلہ، کیوں کماتے ہو؟ کہ جی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو چار باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں، رزق حلال کمایا، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، اور سوال سے بچنے کے لیے کمایا۔ اس میں کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تبلیغ، جہاد کا کوئی ذکر ہے نہیں۔ اچھا، جس نے ان چار شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی؟ فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر۔ قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دہاڑی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اپنے باغ میں خود ہی۔ تو آپ کے ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو ہاتھوں میں مزدوروں کے نا ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ کسی چلا چلا کے ہاتھوں سے کام کر۔ تو آپ نے دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت۔ آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ خود ہی مزدوری کرتا ہوں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ذکر کرتے کرتے، روزے رکھتے رکھتے، حج کرتے کرتے، عمرے کرتے کرتے، یہ بہت بڑے اعمال ہیں، میں ان کی کوئی تضحیق نہیں کر رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا ہوں، دین کی کس سے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دین داری ہے۔ یہ وہ عمرے کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، تو اس کو دینداری ہے بھی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، ہے بھی ادھوری دینداری۔ مکمل دینداری بنتے جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ مکمل دین بنتا۔ تو آپ نے دیکھو میری طرف، آپ نے سعد کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو بوسہ دیا، پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے حلال حلال حلال، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، حرام، یہ نہیں حلال۔ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، بولو امتن، کہ ہم نے تمہیں معتدل اعتدال والی دنیا امت بنایا ہے، نہ دنیا میں ایسے لوگوں کے دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لوگوں کے دنیا معطل ہو جائے۔ جیسے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچنا۔ غلو مطلب کہ اس طرح لگنا کہ بچوں کا پتہ نہیں، بیوی کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں، کام کا پتہ نہیں،
یہ عیسائیت میں تو بزرگی ہے، ہمارے دین میں بزرگی نہیں ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معطل ہو جائے۔ نیا پر حدیث سند من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، کاروبار تجارت نوکری کی، تجارت کی، زراعت کی، کوئی بھی ریڑی لگائی، شابہ لگایا، سائیکل پہ منیاری بیچی، جو بھی کیا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال واسطے سے، سعین علی اہلک، ابے کیوں کماتے ہو؟ کہ جی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے۔ تعطفا علی جارہ، کیوں کماتے ہو؟ کہ جی کچھ اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں۔ استعفافا عن المسئلہ، کیوں کماتے ہو؟ کہ جی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو چار باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں، رزق حلال کمایا، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، اور سوال سے بچنے کے لیے کمایا۔ اس میں کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تبلیغ، جہاد کا کوئی ذکر ہے نہیں۔ اچھا، جس نے ان چار شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی؟ تو فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دہاڑی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اپنے باغ میں اپنے، تو آپ کے ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو ہاتھوں میں مزدوروں کے نا ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ کسی چلا چلا کے ہاتھوں سے کام کر، تو آپ میں دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت۔ آمدن سے پوچھا سعد کہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ خود ہی مزدوری کرتا ہوں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ذکر کرتے کرتے، روزے رکھتے رکھتے، حج کرتے کرتے، عمرے کرتے کرتے، یہ بہت بڑے اعمال ہیں، میں ان کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا ہوں، دین کے کس سے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے، یہ کوئی عمرے کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، تو اس کو دینداری ہے بھی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، ہے بھی صحیح، ادھوری دینداری۔ مکمل دینداری بنتی جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ مکمل دین پر۔ تو آپ نے دیکھو میری طرف، آپ نے سعد کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو بوسہ دیا، پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال حلال، رشوت، سود، چوری، دھوکہ، حرام، یہ نہیں، حلال، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، بولو مدن، کہ ہم نے تمہیں معتدل اعتدال والی دنیا حکومت بنایا ہے، نہ دنیا میں ایسے لوگوں کے دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لوگوں کے دنیا معطل ہو جائے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھ یہ مندہ بڈھا ہو جاؤ۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات، تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے، تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے تمہارے یہاں تو سردی ہوتی کوئی کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے
کہ بھی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں، سردی مراسیوں کو سردی زیادہ، میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چڑھنا، میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا جو ہی ہاتھ پہ پائیں وہ حالے اٹھا دا پانی نہیں، وہ حالے اٹھا دا پانی، تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی، میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے دو، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ یوصى علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو، نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوصى علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گے۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے کا پہلے تو توڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو توڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخرت، ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی، 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہیے بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی تہمت، کیا خوبصورت، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئے، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دو۔ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے۔
اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں، وہ کہنے لگے کر دو، کہ 500 کر دوں، کہنے لگا کر دو، کہ 600 کر دوں، وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا بھئی یہ چکر کی ہے، 700 کر دوں، 800 کر دوں، وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تے لو، کو میرا مذاق تھا نا، تسی بتاؤ کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دیو میں جاواں، کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا، تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں، سب کی خیر خواہی چاہوں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی، تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے، وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے، ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا سی آئی ڈی سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا، اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ پتہ؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا پھر تیرے بیٹوں کا، چاہو سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق و حدیث، حفظ و امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لتراندے لائق ہے، لتراندے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹنگ چاہتے پڑھ، یہ سب کم بخت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو، قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو، میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں تو میری زمین ہے جو ڈھیر کپا ہوئے، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لتراندے لائق ہے، لتراندے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، آپ نے کیا کہا؟
ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہک ٹنگ چاہتے پڑھ، یہ سب کم بخت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں، اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، یہ نو پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گیا بے ہر ویلے وہ پھوکی جاننے دے تو انہوں تباہ کیتی جان دے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے علودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار ایتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نے اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادمی لے لو ادمی لے لو ادمی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا، گندگی کا کیڑا، اور میں ایک زمیندار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے، تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب میں پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا، یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے، میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ایسے ہی توبہ 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 توبہ، اسی لیک کا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیک کا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔
تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل جا۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درد سے باندھ کے مارتے تھے۔ مجھے کہا، اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ تو میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھروں، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا، نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو وہ ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوندا ہے۔ وہ ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے آپ پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے۔ یہ میرے باپ کی دعا مجھے۔ ہماری برکت سے پوری دنیا کا انسان، جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی، اللہ قیامت قائم کر دے گا۔ ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے ہیں۔ ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے اور اللہ کو ماننے والے غلط طریقوں سے جتنی دنیا میں خلقت ہے، میرے نبی کی امت کے تو فیل روٹی مل رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جس دن اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں رہے گا، اللہ دھماکہ کر دے گا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کی بات پتھر پہ تو بات مٹ جاتی ہے، میرے نبی کی بات مٹتی نہیں، نہ جھٹلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ ما ينطق عن الهوى، وہ اپنے ارادے سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا۔ زبان میرے نبی کی ہوتی ہے، بول میرے اللہ کو ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آئے گی جب میری امت مٹ جائے گی، تو اللہ مٹا دے، مٹا دے کسی کے اللہ۔ تو یعنی ہماری مثال ایسے، بارات جا رہی ہو، یہ کوئی پانی منگوا دو، بارات جا رہی ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، بارات جا رہی ہو تو دلہا بارات جا رہی ہو، دلہا پوچھے نال والے نو اتھے روٹی لبے گی جتھے جا رہے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھ اتھے روٹی لبے گی جتھے جا رہے ہوں، کہ الو دیا پٹھیا تیری برکت نال دا سانو روٹی لبنی ہے، تے تو آکھی جانا روٹی لبے گی کہ نہیں؟ وہ اللہ کی قسم ہماری برکت سے دنیا کھا رہی ہے۔ اولک رب غیری، میرا رب کہتا ہے میرے سوا کوئی رب ہے؟ اولک رب غیری، میرے سوا کوئی رب ہے؟ جس نے فرعون کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے نمرود کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے شداد کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ہم تو اللہ کے ماننے والے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محبوب نبی ملا۔ جب یہ آیت آئی نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا، تو یہ انٹرنیشنل لا تھا، ہر امت کے لیے تھا، 1 پہ 10۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے نبی کہتا ٹھیک ہے میرا مولا ٹھیک، لیکن میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میرے لیے اسپیشل ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، اپنی امت سے کہو میں ان کی نیکیوں کو کئی گنا کر کے بڑھا دوں گا، 10 گنا نہیں۔ تو میرے نبی نے کہا یا اللہ حالی گل ٹھکی نہیں، زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما۔ اللہ نے کہا اچھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب، آپ کی امت کی 1 700 کے برابر، 1 700۔ کوئی دنیا میں ایسا کاروبار ہے کہ 1 روپے پہ 700 روپے مل جائیں؟
تو میرے اللہ نے کہا تیری امت کے لیے ایک پہ 700 میں قربان جاؤں اس حبیب مصطفیٰ پر، احمد مجتبیٰ پر، محمد مصطفیٰ پر، محمد و احمد، ماہی ہاشم، حاشر عاقب فاتح خاتم، ابو القاسم طہ یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ ہاشم کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسو بن آدم علیہ السلام۔ تو میرے نبی نے میرے اور آپ کے سب کے محبوب نے کہا یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ کر، 700 ہی تھوڑا ہے، زیادہ کر میرے مولا۔ تو اللہ نے کہا اچھا میرے محبوب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا، اتنا دوں گا کہ اتھے بھی راج جاؤں کہ اگے بھی راج جاؤں۔ تو ایک اللہ مہربان، پھر ایک اللہ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آپ نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، اس نے وہ دعا مانگ لی، اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی، میں نے چھپا لی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا جس دن یوتا بجہنم یوم القیامہ فتصفر زفرتن، جہنم کو لایا جائے گا، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جسع علی رکبتیہ، جب وہ جہنم آئے گی تو سارے نبی سارے رسول کہیں گے نفسی 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 نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اسی شور میں ایک آواز غالب آئی، ایک آہ، ایک چیخ، ایک پکار، ایک درد بھری آواز ہوگی جس کی طرف آنکھیں پلٹ جائیں گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کون؟ آج تو طارق جمیل اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہا، بیوی کو نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ تو سب کی نظریں گھومیں گی تو طواف کریں گی، محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم تو بہت عزت والے ہیں، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ، کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے۔ چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے بھائیو، چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ اس ایک اللہ کے سامنے جو جھک گیا وہ آزاد ہوگا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ اس اللہ کو ماننے والے ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے بھکاری، ہم اللہ کے فقیر ہیں، اس کے در پہ کے فقیر ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے۔